شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دونوں مجرم سر جھکے ہوئے وجود ساکت چہروں پر پھیلا خوف تمام داستان سنا رہا ہے۔ سلطان کی نگاہیں دونوں مجرموں کو گھورتی ہوئی، چہرہ سنگ خارا کی طرح بے لچک، نگاہیں گہری، سرد اور کاٹدار۔ سپاہی ننگی تلواریں تھامے بے حرکت مگر چوکس، جیسے کسی بھی لمحے قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ کسی لمحے سلطان کی آواز گونجتی ہے، محترم قاضی، ان دونوں کے جرم کی سنگینی ایسی ہے کہ موت بھی ان کے لیے ناکافی محسوس ہو، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک لمحے کی بھی اجازت مل جائے تو یہ ہجوم انہیں اسی جگہ ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ قاضی مجرموں پر نگاہ جماتے ہوئے فیصلہ سناتے ہیں۔ تم دونوں نے اپنا جرم سلطان اور معزز اکابرین کے روبرو تسلیم کیا ہے، لہٰذا تمام شواہد اور جرم کی ہولناکی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں 500 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹا جائے گا، اور اگر اس اذیت کے بعد بھی تم زندہ بچ گئے تو تمہیں سرعام پھانسی دی جائے گی۔ عدالت میں موجود نگاہیں خاموشی سے اس فیصلے کی ہیبت کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہی تھی۔ دونوں مجرموں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، آنکھوں میں بچا کچھا غرور اب خوف کی دبیز تہ میں دفن ہو چکا تھا۔ سازش کا مرکزی کردار پوپ اربن دوم اور صلیبی جنگوں کا محرک۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر پورے یورپ میں یہ بات عام کر دی گئی کہ بہت جلد یسوع مسیح علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے اور دنیا کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ایک شرط پوری کرنا ہوگی: یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا۔ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت افریقہ، ایشیا، بحیرہ روم کے جزائر اور اسپین و پرتگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وسعت، یہی طاقت ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ پوپ اربن دوم، ادریان اول اور ویوجین سونگ کی خفیہ ملاقات۔ خاموش کمرہ، بھاری دروازے بند، اور اندر سرگوشیوں میں ہوتی ایک خطرناک گفتگو۔ پوپ اربن دوم بولا، میں نے آج تمہیں ایک نہایت خفیہ اور اہم مشورے کے لیے بلایا ہے، تاکہ ہم مل کر ایک ایسا منصوبہ بنائیں جو ہمیں کامیابی کے قریب لے جائے۔ وہ رکا اپنے دینی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، ہم ابھی تک یروشلم پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انطاکیہ پر ہمارا حملہ بے سود گیا، ایڈیسا بھی واپس نہ لی جا سکی، اور دمشق پر قبضے کی کوشش کو سیف الدین غازی اور معین الدین نے ناکام بنا دیا۔ حتیٰ کہ مصر کی کمزور حکومت بھی مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لی ہے۔ اس کی آواز میں اب تلخی اور عزم دونوں شامل ہیں۔ لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک ایسا قدم اٹھائیں جو سلطان اور مسلمانوں کو گھٹنوں پر لے آئے۔ وہ آہستہ سے جھکا اور بولا، مجھے دو ایسے آدمی چاہیے جو قابل اعتماد ہوں اور اس کام کو ہر قیمت پر انجام دے سکیں۔ ادریان اول اور دو مشکوک کردار۔ طرابلس کی سنسان گلیاں، رات کا آخری پہر، ہر طرف خاموشی کا راج۔ دو نقاب پوش آدمی دبے قدموں سے اندھیری گلیوں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک پرانے دروازے کے سامنے رکے اور مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازہ کھولا، سامنے پادری ادریان اول کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا، خوش آمدید، میں تم دونوں کا منتظر تھا۔ تینوں ایک مشعلوں سے روشن کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ کمرے کے بیچ ایک میز اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ بیٹھنے کے بعد ادریان نے دھیمی مگر پراسرار آواز میں کہا، یہ کوئی عام فوجی مہم نہیں ہے۔ تم دونوں کو مسلمانوں کا بیس بدل کر یثرب یعنی حجاز مقدس جانا ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے بعد تم وہاں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ایک مکان حاصل کرو گے۔ علماء پر رکوع اور پھر اپنا اصل کام شروع کرو گے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو ہم نہ صرف سلطان کو گھٹنوں پر لے آئیں گے بلکہ یروشلم بھی ہمارے قبضے میں ہوگا اور ہماری تمام ناکامیاں کامیابی میں بدل جائیں گی۔ مگر یاد رکھنا، اس مہم کی بنت کسی کو نہیں پڑنی چاہیے۔ کامیابی کے بعد تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ حج کے لیے روانگی۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ دونوں افراد مسلمانوں کا بیس بدل کر حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے احرام باندھا اور بظاہر خلوص کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔
حج سے فارغ ہو کر وہ عام زائرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے روضہ مبارک کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ ایک مکان کرائے میں لے لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ سلطان کا خواب، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں، وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے۔ انہوں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ ایک شب وہ درود و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا۔ سلطان بے چین ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلایا اور خواب تمام جزیات کے بتا دیا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان انہیں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے تو ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائی دیے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اسباب۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تم یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس پر حاضرین نے کہا، سوائے دعا۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کے لیے؟ بتایا گیا کہ وہ صوم و صلات کے پابند کی باشندے ہیں۔ دیر رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ قیاس اور نماز ہے، کسی کا دل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان کو بھائی وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، یہ سب کچھ ہے، ہم کسی توبے کا جناب کی حاجت ہے۔ یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ ہے۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے کہ اچانک سلطان کی نظر فرش پر پڑی ایک چٹائی پر۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں نصرانی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی گہری سوراخ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے سلطان اور تمام معزز اکابرین کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں، اور انہیں ادریان اول نے بہت سا مال و زر و سامان دے کر حجیوں کے روپ میں اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضمون کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو آپ نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گئے اور انہوں نے دونوں ملعونوں کو پابائے زنجیر کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ شیشے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا۔ دونوں نصرانی مجرموں کو اذیتناک سزا کے بعد سرعام پھانسی دے دیں گے۔ اور اب آج کی حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے پاس قبیلہ عقل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ ان کے پیٹ پھول گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کیا تھا، اور ان کے زخموں پر ناگ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اس داستان اور حدیث مبارکہ کے حوالہ جات میں ہیں اطالیان صفحہ نمبر 60 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6802۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔